پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا طائف میں، اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلفاء وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے۔ پہلے دونوں خلفاء نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر جس وقت کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے، یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث۔ انہوں نے فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعد ذالک زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، جس نے اہل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں۔ حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی طرح کھپتا ہے، نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی طرح قبول کرتا ہے۔ دنیا کا ذلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے۔ جب یہ واپس لے آئے ان کو، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور حق ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، میں نے درخواست کی تھی، سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلا لوں گا، لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے، اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دہراتے، اور اگر نہیں دہرایا تھا تو ان کے وصال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گزری ہیں ان کے زمانے میں کیوں نہیں دہرایا؟ بہرحال یہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی باہمی گفتگو ہے، اس بارے میں ہم حصہ دار نہیں ہیں۔ اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا، مولا مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ اسلامک لا کی رولنگ یہ ہے۔ اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضیٰ ہے، قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا، جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا، اور افریقہ کی 4 لاکھ درہم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دی۔ یہ 2 چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے، یعنی ایک باغ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کو دیا گیا، وہ اس کے جبر سے لیا گیا، وہ کرنا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کا۔ 4 لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ مروان کے اس ستم ظریفیوں کے نتیجے میں جو مصر تھا وہ تہو بالا ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے کہ آپ اس وقت اپنا گورنر واپس کر کے کوئی ایسا آدمی دیں جو اس خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس موقع پر صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے، اکابر صحابہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس شورا کے ممبران رہ چکے تھے اور اس خلافت کے بھی وہ ممبر تھے، اور اس قانون ساز اسمبلی کے، اور جو مجلس شورا کے وہ ممبر تھے، سارے اکٹھے ہو کر کے آئے اور نے کہا کسی اور آدمی کو آپ بھیجیے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر کو تیار کر کے بھیجا گیا۔ جس وقت وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ٹیم بھی جا رہی تھی، وہ مصری لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو راستے میں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹنی جا رہی ہے، اس پر ایک کالے سے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اونٹنی کو ساتھی پہچان گئے، انہوں نے جا کر گھیر لیا، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا قصہ ہے؟ اس کو چاروں ناچار یہ ماننا پڑا کہ یہ اونٹنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے،
اور میں ان کا نمائندہ ہوں، مصر میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی کتاب، کوئی رکا، کوئی چٹھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آخر جب انہوں نے اس کو اتار لیا، اس کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے ایک کوزے سے ایک خط نکلا جو چمڑے کا کوزہ تھا۔ جب اس کو پھاڑا، دیکھا بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ آدمی پہنچتا جائے اس کی گردن اتار دو، اور تا حکم ثانی انتظار کو ہم کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا، ان کا اس بیچارے کو ملازم ہے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، واپس چلنا چاہیے۔ جب واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ تو ایک خدا پرست انسان تھے۔ ان کا اونٹنی میری ہے، یہ مور جو لگی ہوئی یہ میری ہے، یہ خط میرا نہیں ہے۔ جب تحقیق کیا تو خط مروان کا نکلا۔ اب وہ کہنے لگے مروان کو ہمارے حوالے کریں۔ اتنے میں مروان بھاگ گیا۔ اب وہی آدمی آپ کے شہادت کا سبب بنا۔ اس کی تفصیلات کتنی بھی لمبی ہیں، مگر سبب یہ ہوا جس آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داماد بن کے، چچا زاد بن کر کے آپ کے معاملات میں اتنی خیانت کی ہے، اس کے پیچھے نماز کی کیا بحث ہے؟ مروان وہ پہلا آدمی ہے جو جناب حیدر کرار کو صبح شام تبرہ بھیجا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا یہ سمجھوتا ہوگا؟ اور یہ بھی تو ہسٹری ہے جو پیچھے پڑنے کا ثبوت لاتے ہو۔ جھوٹی بوٹی باتیں تم نے اس لیے تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پابند کریں کہ امام حسن یا امام حسین جس کی پیچھے نماز پڑھتے رہے، جو علی کو تبرہ بھیجے حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی جو تھا، یہ آدمی حضرت حیدر کرار کے بارے میں نفرت کا دائی تھا، اور یہ بات جو کہا ہے نا وہ خبیث ابن خبیث ہے، یہ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں اس وقت جس وقت یہ یزید کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو امیدوار تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو ان کو ان کی یہ پریشانی پیش آئی، آمنے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یزید کو خلیفہ بنایا، یہ ایسا بدترین آدمی ہے جس کا کوئی زندگی کا ایک کام بچپنے سے لے کر اس وقت تک مسلمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مذمت کے طور پر آئی ہے اف لکما، تو تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو۔ ان کا یہ میرے بارے میں نہیں آئی، غلطی پر ہو۔ انہوں نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہیں یہ تمہیں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مذمت میں یہ آیت آئی ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کے باپ کو بھی ملعون کہا گیا ہے، جس کے بیٹے کو بھی ملعون کہا گیا ہے، شجرہ ملعونہ۔